ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم۔ جس طرح کہ ہم نے پہلے تختی حروف مقطعات والی 3 نمبر جو تختیہ ہم نے مکمل کی تھی، تو اب ہم تختی نمبر 4 اس کی تھوڑی مشق کریں گے، اور ان الفاظ جو زبر زیر پیش ہوتے ہیں اس کو حرکات کہا جاتا ہے۔ حرکات عربی زبان میں اگر بولیں تو اس کو فتح، کسرہ، ضمہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان الفاظ کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اور یہ ان کو نہ بہت لمبا کرنا ہے، نہ اس کو بالکل چھوٹا سا جھٹکا سارے دینا ہے۔ تو ہم ابھی یہ جو ابھی آپ کے سامنے یہ الف آ رہا ہے نا، اگر اس کے اوپر حمزہ اوپر یا نیچے ہو تو اس کو حمزہ ہی بولتے ہیں، لیکن حمزہ کی جگہ یہ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم ایسے نہیں بولیں گے جس طرح مجہول، یا مطلب ان الفاظ کی پہچان بھی کرنی ہے اور کس طریقے سے بولنا ہے۔ تو میں تھوڑا سا ان کو دہراتا ہوں۔ بولیں گے حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، آ ای او، ایسے نہیں کہنا۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او، ا ای او، آ ای او، آ ای او، ایسے نہیں بولنا، یہ مجہول ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی حروف حلقی ہے اور آگے بھی حروف حلقی آ رہا ہے۔ ہا زبر ہا، ہا زر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا زبر ہا، ہا زر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اس کو بار بار دہرانا ہے، اور ہا ہی ہو لمبا نہیں کرنا، یعنی زبر کی، زیر کی، اور ہا زبر ہا، ہا زر ہے، ہا پیش ہو مجہول طریقے سے نہیں پڑھنا، جس طرح یہ کہ پہلے زمانے میں لوگ پڑھا کرتے تھے صحیح قرات کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ۔ ہا زبر ہا، ہا زر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ آگے ہم دوسرے پیج پہ چلے جاتے ہیں۔ عین زبر آ، عین زر ای، عین پیش او، آ ای او، عین زبر آ، عین زر ای، عین پیش او، آ ای او۔ پھر سنیے، عین زبر آ، عین زر ای، عین پیش او، آ ای او۔ ہا زبر ہا، ہا زر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ہا زبر ہا، ہا زر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ پھر سنیے، ہا زبر ہا، ہا زر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ غین زبر غا، غین زر غی، غین پیش ہو، غا غی غو، غین زبر غا، غین زر غی، غین پیش ہو، غا غی غو۔ آگے خا زبر خا، خا، اس میں خراٹے کی آواز آنی چاہیے، خا، خا زبر خا، خا زر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ پھر سنیے، خا زبر خا، خا زر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ قاف زبر قا، قاف زر کی، قاف پیش کو، قا قی قو، قاف زبر کا، قاف زر کی، قاف پیش کو، قا قی کو۔ پھر سنیے، قاف زبر کا، قاف زر کی، قاف پیش کو، قا کی قو۔ آگے یہ دوسرا کاف آ گیا، اس کو بنسبت اس کی بریک پڑھنا ہے۔ کاف زبر کا، کاف زر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ پھر سنیے، کاف زبر کا، کاف زر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ جیم زبر جا، جیم زر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ پھر سنیے، جیم زبر جا،
جیم زر جی جیم پیش جو جا جی جو شین زبر شا شین زر شی شین پیش شو شا شی شو شین زبر شا شین زر شی شین پیش شو شا شی شو پھر سنیے شین زبر شا شین زر شی شین پیش شو شا شی شو جب بھی پڑھنا ہے پڑھتے وقت اس حرف کے اوپر نظر بھی ہو اور ساتھ اس کو بولیں بھی تو وہ بچے کو یہ سب جانا ہوتا ہے اس یہ دماغ کے اوپر اسی طریقے سے نقش ہو جاتا ہے یا زبر یا زرجی یا پشجو یا یو یا زبر یا زرجی یا پشجو یا یو پھر سنیے یا زبر یا زرجی یا پشجو یا یو ضاد زبر ضاد زیر زی ضاد پشزو ضا زی زو ضاد زبر ضاد زیر زی ضا پشزو ضا زی زو لام زبر لام زر لی لام پشلو لا لی لو لام زبر لام زر لی لام پشلو لا لی لو نون زبر نون زرنی نون پشنو نا نی نو نا نی نو ایسے نہیں کہنا عام طور پر لوگ اس طرح بولتے ہیں نا نی نو لا لی لو رو ری رو پھر سنیے لام زبر لام زر لی لام پشلو لا لی لو نون زبر نون زرنی نون پشنو نا نی نو را زبر را زر ری را پشرو را ری رو را کو ری نہیں کہنا مجہول نہیں کہنا اس کو پر کر کے کہنا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے اور جو لفظ ان لفظوں میں جو فرق آ رہا ہے نا وہ ساتھ ساتھ آدمی ابھی سے ذہن میں نشین کرنا شروع کریے پریکٹس کے ساتھ جتنی مشق کی جائے گی اتنا زیادہ الفاظ زبان پہ چڑھیں گے جس طرح زبان پہ چڑھیے پھر اتنی مشقت نہیں ہوتی پھر سنیے را زبر را زر ری را پشرو را ری رو طا زبر طا زر تی طا پشتو طا تی تو تا تی تو نہیں کہنا اس کو موٹا اور پر کر کے کہنا ہے طا زبر طا زر تی طا پشتو تا تی تو پھر سنیے طا زبر طا زر تی طا پشتو طا تی تو دال زبر دال زر دی دال پشتو دا دی دو دال زبر دال زر دی دال پشتو دا دی دو آگے یہ تا بریک ہے تا زبر تا زر تی تا پشتو تا تی تو تا تی تو تا زبر تا زر تی تا پشتو تا تی تو تا اور تے تا اور تا میں دو فرق انہیں دیکھیں میں دونوں کو بولتا ہوں باری باری فرق آپ کو نظر آ جائے گا تا زبر تا زر تی تا پشتو تا تی تو اب دوسرے تا دو نقطوں والے کی باری آ گئی تا زبر تا زر تی تا پشتو تا تی تو صاد زبر صاد زر سی صاد پش سو سا سی سو صاد زبر صاد زر سی صاد پش سو سا سی سو اس میں موٹی آواز ہوگی اور ان کے مخرج جب ہم بتائیں گے اس طرح معلوم کرنا ہے آگے سین اس کے ساتھ میں ہے لیکن یہ اس میں باریک اور سیٹی کی آواز ہوتی ہے سین زبر سا سین زر سی سین پش سو سا سی سو سین زبر سا سین زر سی سین پش سو سا سی سو زا زبر زا زر زی زا پش زو زا زی زو پھر سنیے زا زبر زا زر زی زا پش زو زا زی زو یہ اب زا آ گیا زا زبر زا زر زی زا پش زو زا زی زو زا زبر زا زر زی زا پش زو زا زی زو آگے تھوڑا سا اس کو اس طرح کر لیتے ہیں آگے زا لگے یہ زا
ٹھیک ہے. اس کی آواز، ذا کی آواز اور ذال کی آواز، ٹھیک ہے نا، ان کو فرق کرنا چاہیے. اور وہ فرق یہ پریکٹس سے ہوگا. جیسے صاد اور سین میں فرق ہو، جیسے دال اور تا میں فرق ہو، یا تا اور تے میں فرق ہو. ذال، ذال زبر زا، زال زیر سی، زال پیش زو، زا زی زو. زال زبر زا، زال زیر سی، زال پیش زو، زا زی زو. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. پھر سنیے، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. بار بار ریپیٹ کریں. زیادہ دفعہ کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. زبان پہ لفظ چل جائے گا، خود بخود ہی چلے گا. شروع میں مشقت آتی ہے، پھر بعد میں لفظ آٹومیٹک خود بہت چلنے شروع ہو جاتے ہیں. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، واو وی وو. پھر سنیے، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، واو وی وو. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بھو. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. یہ تھی حروف حرکات. ان کو حرکت یا حرکات کہا جاتا ہے. عربی میں فتح، کسرہ، ضمہ کہا جاتا ہے. تو ہم اردو میں زبر زیر پیش کہتے ہیں. اور ان کی بار بار زیادہ جتنی پریکٹس کی جائے گی اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا اور اچھا رہے گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. اس کے بعد ہم آگے تختی نمبر 5 کی پھر مشق کریں گے، اور اس میں جو تنوین ہے اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ العزیز. صدق اللہ العظیم.